السلام علیکم جی، تو یہ ہے سفر محبت نمبر 53. اس کا نام ہیبا خلیل. سو لیٹ اسٹارٹ دا ایپیسوڈ. طلال تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ فضا بھی چھوٹی ہے اور اس کی بھی تو کوئی مرضی ہوگی نا. رشید نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ سب لوگ ہال میں بیٹھے تھے، بس نور اور خالہ وہاں نہیں تھی. خالہ کو نیند کی گولیاں دے کر سلایا گیا تھا. وہ حویلی کے اندر لان میں کھڑے تھے. وہ اس کے نکاح کی بات سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گیا تھا. تم اپنی بات کرو، یا تم بھی صرف فلرٹ کرنا چاہتے تھے؟ طلال نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا تھا. رشید نے فوراً سے اسے گریبان سے پکڑ لیا. جلال چپ چاپ سائڈ پہ کھڑا تھا. مجھے وہ اچھی لگی تھی اور وہ اچھی ہے، ابھی بھی ویسی ہی اچھی ہے. تم سے بھی یہی بات کی تھی جس پہ تم بھڑک اٹھے تھے. مہندی کی شام. رشید نے ایسا کیا کیا تھا؟ رشید مجبوراً جلال کے کہنے پہ رسم کرنے آیا تھا. وہاں ٹہلتی فضا کو دیکھ اس کی آنکھیں جم گئیں. وہ بچوں کے گھیرے میں کھڑی انہیں اپنے بھائی کی خوشی میں چاکلیٹ دے رہی تھی. وہ سب گاؤں کے ہی بچے تھے. ان کے سب کے ساتھ ہنستی کھلکھلاتے فضا اس کے دل میں اتر رہی تھی. وہ رسم کرنے کے بعد بھی وہاں سے نہیں گیا. ایک ٹیبل پہ بیٹھتے اسے دیکھنے لگا. اب وہ رسم کر رہی تھی. اچانک کھلکھلاتے اس نے مٹھائی کا ٹکڑا طلال کے ہونٹوں کے سامنے کیا، پھر اسے کھلانے کے بجائے دور کر گئی. طلال نے اسے گھورا. وہ کھلکھلاتے کندھے اچکا گئی. اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ بہت دلکش تھی. وہ اس پہ فدا ہو چکا تھا. رشید کے ہونٹوں پہ بھی مسکراہٹ چھائی. وہ سب بھی مسکرا رہے تھے. طلال نے اس کا ہاتھ پکڑتے زبردستی وہ مٹھائی کا ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا. وہ اب اسے گھور رہی تھی. طلال اب مسکرا رہا تھا. نور جانتی تھی وہ ضدی انسان ایسا ہی کچھ کرے گا. نور ٹھیک کہتی ہے، آپ بہت اکڑو ہیں، وہ غصے سے کہتے اٹھ گئی. وہ نہیں جانتی تھی وہ نور کی جان کس عذاب میں ڈال گئی ہے. نور کو تو میں ٹھیک سے بتاؤں گا اکڑو کون ہے. ویسے بھی آج رات نور محترم میرے کمرے میں ہی تو سوئیں گی. نور کانپی. اس نے مسکراتا چہرہ سامنے کیا. اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے کے تاثرات بگڑے. فضا سامنے مامی کو گھوم کر اپنے کپڑے دکھا رہی تھی. رشید کی مسکراتی نظریں اس پہ ٹکی تھیں. اس کے اندر غصے کی لہریں سی اٹھی. وہ نور کا ہاتھ تھپکتے میں آتا ہوں کہتے نیچے اترا. رشید کا ہاتھ تھامتے اسے بغیر سمجھنے کا موقع دیے اسے اپنے ساتھ لے گیا. وہ میری بہن ہے، اس کی طرف ہر اٹھتی نگاہ میں بند کرنے کی ہمت رکھتا ہوں. تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس پہ نظریں جما کر بیٹھنے کی؟ اس نے ایک گھونسا رشید کے پیٹ پہ مارا تھا. وہ دوہرا ہوا. اس نے اپنا سر شرمندگی سے جھک گیا. طلال میں اسے پسند کرتا ہوں، میری سوچ بالکل بھی غلط نہیں تھی. طلال کو مزید غصہ آیا. اس نے رشید کی طرف غصے سے قدم بڑھاتے اسے گریبان سے پکڑا. وہ ابھی چھوٹی ہے، وجہ کوئی بھی ہو، مگر مجھے منظور نہیں. تمہیں بخش رہا ہوں کیونکہ جانتا ہوں اور تم بھی مجھے جانتے ہو. اور اب میری بہن کی طرف دیکھنا بھی مت. اس نے غصے سے اسے دھکا دیا. رشید تھوکتے اٹھ کھڑا ہوا. طلال اندر چلا گیا. وہ ریسٹ روم میں فریش ہونے چلا گیا. رشید نے خود کو کوسا. کیا ضرورت تھی اتنا بہکنے کی؟ جو وہ اس پہ نظریں جما کر بھول ہی گیا. اگر کوئی اور دیکھ لیتا تو کیا ہو جاتا؟ وہ اپنی وجہ سے فضا کو بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا. اسے تو وہ عزت بنانا چاہتا تھا. اس کی وجہ سے اگر وہ لوگوں کی نظروں میں آ جاتی تو وہ کبھی خود کو نہیں بخش پاتا. میں جانتا ہوں، مگر ابھی حالات مختلف ہیں.
تم نہیں نکاح کرو گے تو زید کرے گا، اب سوچ لو۔ طلال کہتے اندر کی طرف بڑھا۔ پیچھے رشید دل ملا کر رہ گیا۔ وہ لوگوں کو دھمکانے کے ہنر جانتا تھا، اس کے پاس سب کی ہی دکھتی رگوں کی معلومات تھی۔ جلال اسے مناتے اندر لے آیا۔ وہاں وہ سب لوگوں کو منا چکا تھا۔ مولوی کا بندوبست بھی اس نے خود ہی کیا تھا۔ نکاح کی تاریخ اس نے 6 ماہ پہلے کی لکھوائی تھی۔ مولوی صاحب بھی ایسے گھبلوں میں شامل رہتے تھے۔ انہوں نے بھی جیسا طلال نے کہا کر دیا۔ فضا اندر کمرے میں تھی، اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ اگر وہاں طلال اسے خاموش رہنے کا نہ کہتا تو وہ وہاں ہی بابیلا مچا دیتی۔ ایک غلطی تم اکیلے نکل کر چکی ہو، اب مزید غلطی میری بات کو رد کرنا ہوگا۔ بھلائی اسی میں ہے، خاموش رہو، اگر کوئی پوچھے تو میری ہاں میں ہاں ملا دو۔ یہ طلال نے جھکتے اس کا سر چومتے سرگوشی کی تھی۔ وہ اسی لیے چند منٹ یوں ہی رہا تھا۔ فضا کے پاس بلقیس تھی جو بیٹی کے لیے فکر مند تھی۔ ماما آپ باہر چلیں، اسے میں خود لاتا ہوں۔ ان کے جانے پہ طلال اس کے پاس صوفے پہ بیٹھا۔ وہ سر ہاتھوں میں دیے رو رہی تھی۔ طلال نے اسے نرمی سے سینے سے لگایا۔ تمہاری غلطی بہت چھوٹی تھی مگر اب بہت بڑی ہو چکی ہے، تمہارا زیادہ قصور نہیں ہے، وہ سب میرے دشمنوں کا کیا دھرا ہے۔ تم خود کو اس حویلی کی شہزادی کہتی ہو۔ بادشاہت میں سب سے آسان ہدف شہزادیاں ہی ہوتی ہیں، سب سے پہلا وار ان کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے، شہزادیوں کو قربانی دینی پڑتی ہے، اس نے سمجھایا۔ رشید سے نکاح کر لو، میں سب ٹھیک کر لوں گا، وہ تمہیں پسند کرتا ہے، اس بات پر کل مجھ سے مار کھا چکا ہے۔ یہ بالکل مت سمجھنا وہ تمہیں مجبوری میں قبول کر رہا ہے، وہ اس کے دماغ میں کسی غلط سوچ کو نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ طلال کے سمجھانے کا اثر تھا، اس کی سسکیاں مدھم ہونے لگیں، وہ پرسکون ہو رہی تھی۔ ایک بوجھ یہ اتر رہا تھا، وہ کسی کی زندگی میں زبردستی نہیں جا رہی۔ ویسے تمہیں خوش ہونا چاہیے، پورے گاؤں میں سب سے فرما بردار اور سمجھدار مشہور ہے، تمہارا بھی فرما بردار بن کر رہے گا، تمہاری بھی ہر بات مانے گا، اور تمہیں کیا چاہیے؟ طلال نے آخر میں اسے چھیڑتے ہلکا پھلکا کیا۔ وہ طلال کے سینے پہ مکہ مارتے ہلکا سا مسکرا دی۔ اس کی ویسے بھی خواہش طلال اور گھر والوں کی پسند سے شادی کرنے کی تھی، چاہے حالات جیسے بھی تھے، مگر اس کی فیملی اس کے ساتھ تھی، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ جب اس مشکل وقت میں اس کا بھائی اس کے ہم قدم تھا تو وہ کیوں پیچھے ہٹتی؟ طلال کے فضا کو باہر لا کے بٹھانے پہ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ نور اور نورے دونوں یہاں نہیں تھیں، وہ کمرے میں تھیں۔ طلال نے خود ہی انہیں بلانے سے منع کر دیا۔ مولوی صاحب کے پوچھنے پہ دونوں نے ہی 3 دفعہ فقط قبول ہے ہی کہا۔ رشید کو اپنی فیلنگ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہیں فضا پھر سے رونے والی ہو گئی۔ رشید گڑبڑایا، کہیں اس کے ساتھ زبردستی نہ کی گئی ہو، ورنہ کیسے ایک ان پڑھ لڑکا اس کے خوابوں کا شہزادہ ہو سکتا تھا؟ ویسے بھی وہ خود کو شہزادی ہی کہتی تھی، شہزادیوں کے لیے تو شہزادے ہی آتے ہیں، اور وہ تو شہزادہ نہیں تھا، وہ تو ایک غریب کسان تھا، ایک چھوٹا سا زمیندار جس کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ عجیب خود پرستی کا شکار تھا، خود ترسی کا شکار تھا۔ نکاح نامے پہ دستخط کرتے وہ نکل گیا۔ ان سب نے بغیر دلہے کے لیے جوڑے کی خوشحال زندگی کی دعا کی۔ فضا کو کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ شبیر نے اپنے باپ کو کمرے تک پہنچایا، وہ آج بہت تھک گئے تھے۔ ان کے پوتے نے وقت رہتے ان کی پوتی کی زندگی اور ان کی عزت دونوں بچا لی تھی۔ ماما میں اب کمرے میں جا رہا ہوں، جلال تم بھی آج رات یہیں ہی رک جاؤ، ماما کمرہ کھلوا دیتی ہیں، اب کافی وقت ہو چکا ہے۔ اس نے ماں کو اشارہ کیا۔
وہ چلی گئی۔ جلال بھی ان کے پیچھے ہی گیا۔ زید اس کا کندھا تھپتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے بھی آج طلال کی کافی مدد کی تھی، یہ کہتے کہ وہ نکاح کے گواہوں میں شامل تھا۔ وہاں فضا کو اپنی بہو اور بیوی بنانے کے خواب دیکھنے والوں پر پہاڑ ٹوٹا تھا۔ زید نے ان کے سارے سوالوں کے مناسب جواب دیتے انہیں خاموش کروا ہی لیا تھا۔ بھابھی باہر ماما ہوں گی، وہ آپ کو کمرے کا بتا دیں گے۔ جلال وہیں ہوگا، آپ چلی جائیں، میں یہاں ہوں۔ نور سو رہی تھی، وہ اس کے سرہانے بیٹھی اس کے بال سہلا رہی تھی۔ اس کے وجود پر طلال کے کپڑے تھے۔ یقیناً نورے نے زبردستی اسے فریش ہونے بھیجا تھا۔ اس کے کپڑے بھی کمرے میں تھے مگر وہ سائڈ لاک تھی، اس نے خود ہی لاک لگایا تھا۔ نورے کے جانے پہ اس نے کمرے کا دروازہ لاک کیا، پھر پلٹتے بیڈ کے پاس آیا۔ شیروانی وہ پہلے اتار چکا تھا جو اب گاڑی میں پڑی تھی۔ وہ قمیض اتارتے فریش ہونے چلا گیا۔ اس کے وجود پہ اب بس ایک ٹراؤزر تھا۔ اس کا سارا وجود پانی سے تر تھا جسے صاف کرنے کی زحمت اس نے نہیں کی تھی۔ نور بیڈ پہ اٹھ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بالوں میں انگلیاں چلاتے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ طلال رانی مل گئی؟ وہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی بیڈ سے اٹھ بیٹھی۔ اس کی شلوار قمیض اوپر سے کھلے بال۔ وہ حشر برپا کرنے کے چکر میں تھی۔ صبح مل جائے گی۔ طلال اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ وہ پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دھیان ہی نہیں دے سکی وہ شرٹ لیس بہکنے کے چکروں میں ہے۔ طلال فضا تو بہت پریشان ہوگی، تو کیا اب اس کا نکاح رشید بھائی کے ساتھ ہوگا؟ وہ اپنی پریشانیوں میں اس کی نظروں میں اترتا خمار نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ طلال نے اچانک ہی پکڑ سخت کرتے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اب وہ اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ فوراً سے سرخ پڑا۔ تم اب اپنی کل کی حرکت کا جواب دو۔ میرے کہنے کے باوجود یہاں سے کیوں گئی تھی؟ یہاں کیوں نہیں رکی؟ طلال نے اسے ذرا سا جھکایا ہوا تھا۔ اس کی گردن میں پیچھے سے ہاتھ سختی سے ڈال کر گردن کو پیچھے کر رکھا تھا۔ طلال پلیز۔ اس نے اس کی منت کو مکمل اگنور کیا۔ وہ سسک اٹھی۔ طلال کی نظر کندھے پہ پڑی جہاں سے کالر سرک رہی تھی۔ اس نے جھکتے وہاں دانت گاڑے۔ وہ سسکیاں بھرتے اس سے دور ہونے کے لیے مچلی۔ وہ اب جیسے کچھ سکون میں آیا تھا۔ اب وہ اپنا انگوٹھا مسلتے اس کی سسکیاں سن رہا تھا۔ تمہیں سوائے میرے اب کسی اور کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جیسے اسے باور کروا رہا تھا۔ نورے اس سے دور ہونے کے لیے مچل رہی تھی۔ اس کے دھمکی دینے پر آنکھیں نیچے مزاحمت بھی روک گئی۔ تمہارا حلیہ وہ داستان سنا رہا ہے جو میں نے ابھی لکھی ہی نہیں۔ اس کے الفاظ اور لہجے پہ وہ کپ کپ آئی۔ طلال اسے گود میں اٹھاتے لا کر بیڈ پہ ڈالا۔ وہ بغیر دوپٹے اور ان کپڑوں میں اس کے سامنے رہنے پہ سرد سے سرخ پڑی۔ یہ تو اس کے بالوں نے اس کے وجود کو کچھ حد تک چھپا دیا تھا۔ طلال وہاں فضا کے ساتھ کیا کچھ ہو گیا؟ تمہیں اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اس نے اس کے خود کو قابو کرنے سے پہلے ہی اسے سمجھانا چاہا۔ وہ ویسے بھی حیرت میں تھی۔ باہر اس کی بہن کو کسی سے نکاح کرنا پڑا تھا، وہ بھی مجبوری میں۔ وہاں ہال میں کتنا بڑا تماشا لگ چکا تھا اور وہ پھر بھی یہاں اس کی جان کو تنگ کر رہا تھا۔ اسے اپنے اس رومانس سے فرصت ہی نہیں تھی۔ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ ہر لڑکی کا نکاح ہوتا ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ رشید بھی اچھا ہے، آسائشیں نہیں ہوں گی، باقی زندگی ہنسی خوشی گزرے گی اس کی، اور تم اپنی فکر کرو، اس کی نہیں۔ طلال اس کی قمیض کے بٹن کھولے تھے۔ وہ اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ گئی۔ وہ شخص اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی، مگر وہ تھک چکی تھی، اب اسے آرام کرنا تھا۔ طلال نیچے سب پریشان۔ اس نے دور جانے کا بہانہ ڈھونڈا۔
طلال نے اسے غصے سے دیکھتے اس کی سانسیں قید کر لیں۔ اس نے بات مکمل کرنے کا وقت ہی نہیں دیا۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میرا 14 سال کا صبر ہے جو میں آج قائم رکھنے کا روادار نہیں، بالکل بھی نہیں۔ مجھے تم آج ہر حال میں چاہیے، تم سے دور تو میں کسی وجہ سے نہیں ہوں گا۔ وہ اس کے نچلے ہونٹ کو زخمی کرتے پیچھے ہوا، پھر جیسے سرد لہجے میں اسے اپنی بے صبری کا بتانے لگا۔ وہ ڈر گئی۔ طلال پلیز، میں تھک گئی ہوں، مجھے سونا ہے۔ اس کو طلال کی نظریں دیکھ ڈر لگا۔ تمہاری ساری تھکاوٹ میں خود میں سمیٹنے کو تیار ہوں۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ آج میں تم سے دور ہو جاؤں۔ طلال نے اس کی ساری خوش فہمیاں نکال دیں۔ وہ ڈر رہی تھی طلال سے، اس کے انداز سے، اس کے لہجے سے۔ وہ پہلے کبھی اس قدر جنونی انداز میں پیش نہیں آیا تھا، مگر پہلے کبھی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے پہلے کی حرکتیں یاد کرتے اسے اب پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اے سی والے کمرے میں بھی اس کا برا حال تھا، وجہ صرف اس کا جنونی شوہر۔ طلال نے اس کی مزاحمت سے تنگ آتے اس کی پہنی قمیض سے اس کے دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ وہ تڑپی تھی، اس کے ہونٹوں کا لمس اپنے وجود پہ سرکتے محسوس کر وہ پاگل ہو رہی تھی۔ پھر اس کا کہیں دانتوں سے کاٹ دینا اس کو سسکنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ نور، میں نے پہلے بتایا تھا میں تم سے دور رہنے کے موڈ میں نہیں، بالکل بھی نہیں۔ پہلے باور کروا دیا تھا، میں آج تمہاری روح میں اترنا چاہتا ہوں۔ پھر اس مزاحمت اور رونے دھونے کا مطلب؟ وہ ڈر سے آنکھیں میچ گئی۔ طلال اس کے کندھوں کو دبوچے اس پہ وزن ڈالے تھا۔ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، اس کے دونوں ہاتھ اوپر بندھے ہوئے تھے۔ اس کا سارا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ اس کے رونے پہ ہی تو پیچھے ہوا تھا۔ طلال پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کے روتے معصومیت سے کہنے پہ وہ کچھ نرم پڑا۔ اس کے دونوں ہاتھ کھولے، وہ تڑپ کر اس کے سینے سے لگی۔ وہ اس کا کندھا تھپکنے لگا۔ وہ اس کے اوپر سے سائڈ پہ ہو گیا۔ میں بھول گیا تھا میری بیوی ابھی میرا جنون برداشت کرنے کے قابل نہیں۔ طلال نے اس کی گردن کان کے پیچھے سے چومی۔ وہ کپکپائی تھی، اب چہرے پہ شرماہٹ بھرے تاثرات تھے۔ اسے کچھ سکون ملا۔ وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، وہ تو اسے خود کا عادی بنانا چاہتا تھا۔ مگر محبت تو برداشت کر ہی لے گی۔ مجھے اپنی بیوی کو آج بہت قریب سے محسوس کرنا ہے، اس کی روح تک رسائی حاصل کرنی ہے۔ وہ اس کی گردن پر ناک رگڑتے سرگوشی کرتے اسے کپکپانے پر مجبور کر گیا۔ وہ مزید اس کے سینے سے چپکی۔ طلال نے اسے بیڈ پہ ڈالتے اب پھر اس پہ اپنا وزن منتقل کر دیا۔ پہلے وہ جنونی انداز میں تھا، اب وہ اسے محبت سے چھو رہا تھا۔ وہ کپکپاتے وجود سے اس کا بوجھ برداشت کرتے پڑی رہی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں پھنساتے وہ اس کی گردن چوم رہا تھا۔ پہلے اس کے دانت اس کے وجود پہ جگہ جگہ کاٹ رہے تھے، اب وہ نرمی سے ہونٹوں سے چھو رہا تھا۔ وہ اس کے لمس پہ شرماتے بہک رہی تھی۔ طلال نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چومنے کے لیے جھکا۔ وہ بھی اس عمل میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ طلال کی نرمی اسے بہکا رہی تھی۔ طلال اس کو اپنے ساتھ ان راہوں پہ گامزن دیکھ مسکرایا جو پہلے اس کے پکڑ میں مچل رہی تھی، اب وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائے اسے بہکا رہی تھی۔ طلال، اس نے سانس بھرتے اس کا نام پکارا تھا۔ اس نے مسکراتے اپنا انگوٹھا نور کے لبوں پہ پھیرا۔ اس کے دونوں ہاتھ بالوں سے نکالتے کندھوں پہ آ گئے تھے۔ وہ مضبوطی سے اس کے کندھوں کو دبوچے اپنے ناخن گاڑنے لگی۔ طلال نے اس کا ماتھا چوما۔ وہ آنکھیں میچے ضبط کر رہی تھی۔ طلال کے ماتھا چومنے پہ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ وہ اس کی باہوں میں پگھلتی جا رہی تھی۔ وہ اسے خود میں ہی گم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ واقعی اس میں گم باقی سب بھول گئی۔ ان دونوں کو ہی کمرے کی جلتی لائٹس کا بھی ہوش نہیں تھا۔
وہ دونوں صرف ایک دوسرے کو ہی دیکھ پا رہے تھے۔ طلال کا لمس اسے سب بھلا چکا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہوا ہنگامہ سب بھول چکی تھی۔ اب رانی کہاں گئی؟ آج ہی آپ کے سارے سوالات ختم کر دیتے ہیں۔ بارات سے کچھ دیر پہلے رانی وہ چیزیں لیتے باہر نکلی۔ وہ مسکراتے ابھی جا رہی تھی جب کسی نے اس کے وجود کو خود میں دبوچتے اس کے چہرے پہ کچھ سپرے کیا۔ وہ پل میں بے ہوش ہوتے اس کے سینے سے لگی۔ وہ سارے باکس نیچے گر گئے۔ اس شخص نے پہلے رانی کو وجود کو گاڑی میں ڈالا، پھر سارے باکس بھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا یہاں رانی کے اغوا ہونے کا نام و نشان بھی بچے۔ تو لے ہی آئے تم اپنی محبت کو۔ طلحت نے مسکراتے اس کی باہوں میں جھولتی رانی کو دیکھا۔ ہاں، ابھی تم نے کہا تھا مولوی کا بندوبست کر لو گے۔ تم مولوی اور گواہ بلاؤ، میں ابھی نکاح کروں گا۔ طلحت نے نظریں رانی کے چہرے سے ہٹائیں۔ وہ اپنا پلان خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابو بکر رانی کو اندر کمرے میں لے گیا۔ طلحت مسکرا رہا تھا۔ لڑکیاں تو اسے رات گزارنے کے لیے اور بھی مل جاتی، اس سے بھی خوبصورت۔ وہ جذبات میں بہکتے کام خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابو بکر باہر آ گیا۔ طلحت نے واقعی گواہان اور مولوی کا بندوبست کر لیا تھا، وہ بھی صرف 2 گھنٹوں میں۔ اس نے انسپکٹر کو بھی اپنے کام کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ وہ اس کام کے کروڑوں روپے دینے پڑے اس کو اس کام کے کروڑوں روپے دینے پڑے تھے، مگر وہ کرسی کے لیے سب کرنے کو تیار تھا۔ یہ دلہن کے چہرے پہ دے لینا۔ طلحت نے ایک سرخ رنگ کا دوپٹہ پکڑایا۔ ابو بکر نے لے لیا۔ رانی بھی اندر ہوش میں آ رہی تھی۔ ابو بکر اس کے پاس بیٹھ کے سرہانے بیٹھتے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ وہ مندھی مندھی آنکھیں کھولتے سر تھام گئی، پھر ابو بکر کو دیکھ پہلے ہلکا سا مسکرائی۔ وہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ خود بھی ہونٹ پھیلا گیا۔ اچانک اس کی نظروں میں حیرت ابھری۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ اس کے وجود پہ اسی کا دوپٹہ پھیلا کر دیا گیا تھا۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ سر پر لیا۔ اب وہ ابو بکر کو دیکھ رہی تھی۔ سر، میں یہاں کیوں ہوں اور آپ؟ وہ حیران تھی۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا، ورنہ وہ اب تک رو رہی ہوتی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پھر تم کسی اور سے شادی کی تیاریاں کیسے کر سکتی ہو؟ ابو بکر نے اس کا بازو غصے سے پکڑتے اسے اپنے سامنے کیا۔ وہ ڈر سے آنکھیں میچ گئی۔ کبھی اس پہ کسی نے اتنا غصہ نہیں کیا تھا۔ بتاؤ، اس نے غصے سے پوچھا۔ میری شادی تو نہیں تھی، اس نے ڈرتے کہا تھا۔ ابو بکر کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ تو تم مہندی والے دن سٹیج پہ کیوں بیٹھی تھی؟ اس نے خود دیکھا تھا جب وہ مہندی والے دن وہاں گیا تھا۔ بتاؤ۔ وہ پھر گر جا۔ رانی پہلی دفعہ برے طریقے سے ڈر رہی تھی۔ اس کو رشید کے پاس جانا تھا۔ وہ اسے یوں ڈانٹنے والے کو کبھی نہ چھوڑتا۔ میں اپنے بھائی کو بتاؤں گی، سر نے مجھے جان بوجھ کے ڈانٹا، بغیر کسی وجہ کے۔ وہ برے طریقے سے رونے لگی۔ ابو بکر اس کی معصومیت پہ کچھ ڈھیلا پڑا۔ اگر رشید کے پاس جانا ہے تو میرے سوالوں کے جواب دو، میں پکا اس کے پاس چھوڑ آؤں گا۔ اس کے نظریں اٹھانے پہ ابو بکر نے یقین دلاتے انداز میں کہا، پکا چھوڑ کر آؤ گے؟ اب چھوڑ کر آؤں گا۔ ابو بکر نے آفر کی۔ وہ بھی مان گئے۔ نور اور چھوٹے سردار کی شادی ہے، میں ان کی ہی بھی مہندی پہ گئی تھی، اس نے پر سچ بتایا۔ پھر تم اس دن سٹیج پہ کیوں تھی؟ اس کا ابھی بھی سوال نہیں بدلا۔ وہ تو میں بھائی ندیم اور ان کی بیوی کے ساتھ بیٹھی انہیں تنگ کر رہی تھی، اس نے یاد کرتے بتایا۔ اس کے بھائی کہنے پہ وہ واقعی سوچوں میں پڑا۔ رشید کی قسم کھا کر کہو تم نے جو بتایا سب سچ ہے۔ اسے پھر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ بھائی کی قسم، میری شادی نہیں تھی، نور اور طلال نام بھی لکھا تھا ہال میں، آپ چاہیں تو ہال دیکھ آئیں، اس نے دلیل دیتے بات کی۔ ابو بکر نے موبائل نکالتے چند تصاویر نکالی جو اس نے کل بنائی تھی۔
مہندی والے دن ہی وہ اپنا لائحہ عمل تیار کر چکا تھا۔ اس نے دیکھا وہاں واقعی نور بٹس طلال لکھا تھا۔ وہ دھوکہ کھا گیا۔ اب اسے خود سے شرم محسوس ہوئی۔ ایک غلط فہمی کی وجہ سے اس نے رانی کو اغوا کر لیا تھا، مگر اب وہ اس سے نکاح کیے بغیر اسے واپس نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ صرف ایک پیپر پر 3 دفعہ سائن اور 3 دفعہ قبول ہے کہہ دو، میں تمہیں صحیح سلامت رشید اور آنٹی کے پاس چھوڑ آؤں گا۔ وہ اتنی بھی بچی نہیں تھی کہ اس کی بات کا مطلب نہ سمجھتی۔ نہیں پلیز، اس نے منت کی۔ ابو بکر اب نرم نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ نکاح تو ہم دونوں کا ہوگا۔ اگر میں نے زبردستی نکاح کے لیے ہاں کروائی تو رشید بھول جاؤ۔ اگر خود ہاں کرو گی تو میں رشید کے پاس چھوڑاؤں گا، بالکل تنگ بھی نہیں کروں گا۔ اس نے صاف الفاظ میں اسے دھمکی دی تھی۔ رانی کو یقین نہیں آیا وہ سفید سا ابو بکر ہی ہے جس کا دھیما انداز اسے پسند تھا۔ پہلی صورت میں تم سے دور بھی نہیں رہوں گا، تمہاری سانسیں قید کر دوں گا۔ وہ اسے مزید ڈرانے لگا، اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پہ پھیرتے۔ وہ تڑپ کر اس سے دور ہونے کے لیے مچلی۔ ابو بکر نے نہیں چھوڑا۔ نہیں پلیز، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ اس کو یہ آسان لگا، اس طرح وہ اس کے قریب تو نہیں آتا۔ رشید اس کے سر پر دوپٹہ اوڑھتے باہر چلا گیا۔ اس کے ساتھ واپس صرف مولوی صاحب ہی آئے۔ گواہان سب باہر تھے۔ رانی نے دل پر پتھر رکھتے ہاں کر دی۔ ابو بکر کی دنیا بہار ہو گئی۔ اس نے تو خوشی سے رانی کو اپنے نکاح میں قبولا تھا۔ ساری پیپر فارمیلٹی پوری کرنے کے بعد وہ واپس کمرے میں آیا۔ نکاح نامہ اس نے لے لیا تھا۔ یہ اس کی عقل مندی تھی یا جو بھی، مگر وہ نہیں جانتا تھا یہی اس کے کام آتا۔ نکاح نامہ تو اس نے بس چونتے اس پہ اپنا اور رانی کا نام دیکھنے کے لیے لیا تھا۔ یہ اس کی ایک اوریجنل مولوی صاحب کے پاس تھی۔ میں آج بہت خوش ہوں، میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ رانی اس کی آواز پہ چونکی۔ وہ خوشی سے اسے سینے میں بھینچ گیا۔ رانی تو اس کی حرکت پہ جیسے بت بن گئی تھی۔ اس کو بت بنے دیکھ وہ دور ہوا۔ آؤ تمہیں رشید کے پاس چھوڑاؤں، وہ پریشان ہوگا۔ ابو بکر اس کو گھونگھٹ نہیں باہر لے آیا۔ باہر طلعت پرجوش تھا۔ ارے ابو بکر، ابھی کہاں جا رہے ہو؟ ابھی کچھ دن اپنی بیوی کے ساتھ یہاں گزارو، اس نے جلدی سے آفر کی۔ اس کو دیکھ رانی کچھ گھبرائی تھی۔ وہ عورت تھی، مرد کی نثروں کا مفہوم اچھے سے سمجھ جاتی تھی۔ نہیں طلعت، رانی کو اپنے بھائی سے ملنا ہے، اور ویسے بھی تمہیں غلط فہمی ہوئی تھی۔ رانی کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے ابھی نکلنا ہے، بعد میں بات ہوگی۔ اسے اچانک کسی گڑبڑ کا احساس ہوا، اسی لیے جلدی سے بات ختم کر دی۔ تم ابھی نہیں جا سکتے۔ وہ اب اپنے اثر رنگوں پہ اترا۔ رانی ڈرتے اس کے پیچھے چھپی۔ تم مجھے نہیں روک سکتے۔ وہ آگے بڑھنے لگا تھا جب طلعت کے اشارے پہ انہوں نے سب دروازے بند کر دیے۔ طلعت مسکرایا۔ رانی مزید گھبرائی، اسے ڈر لگ رہا تھا۔ طلعت دیکھو، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں، اور میں بنانا بھی نہیں چاہتا۔ بھلائی اسی میں ہے، مجھے جانے دو۔ اس نے انگلی اٹھائی وارن کیا۔ تم سے تو میری کوئی دشمنی نہیں ہے، مگر اس لڑکی کے ذریعے میری دشمنی نکل سکتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری مدد کر رہا تھا؟ تمہاری بھول ہے سب، یہ سب میرے اپنے فائدے کے لیے تھا۔ ابو بکر کو غلطی کا احساس ہوا۔ اسے اس کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کے اغوا کا الزام آئے گا طلال کے سر۔ اس دن سالہ بہت بڑی توپ بن رہا تھا۔ اب جانے گا وہ مجھے، جب اس کی بہن کا چکر اس لڑکی کے بھائی کے ثابت ہوگا، پھر اس پہ بدلے کے لیے اس لڑکی کا اغوا ہونا۔ تمہارا اسے یہاں سے لے جانا میرا سارا پلان خراب کر دے گا۔ تم کہیں نہیں جا سکتے۔ آخر وہ غصے سے چیخا۔ رانی نے ڈرتے ابو بکر کی شرٹ کو پیچھے کندھوں سے دبوچا، اس کے کندھوں کے پیچھے چہرہ چھپایا۔ وہ رونے لگی تھی۔ میں اپنی بیوی کو یہاں سے لے جا کر رہوں گا، مجھے تمہاری کسی دشمنی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ رانی کو ڈرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے رانی کو سینے سے لگاتے نکلنا چاہا جب طلعت آگے آیا۔ ویسے میں سوچ رہا تھا
کیا ہو اگر طلال پہ لڑکی اغوا کرنے کے بجائے اس کی عزت لوٹنے کا مقدمہ درج ہو جائے؟ ابو بکر نے اسے کالر سے پکڑ لیا۔ میں تیری جان لے لوں گا، تو جانتا ہے مجھے اچھے سے، میری بیوی کی طرف اپنی گندی نظر اٹھانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس نے رانی کو سائڈ کیا تھا۔ ان کی باتوں کے دوران کسی نے رانی کی طرف ہاتھ بڑھائے تھے۔ ابو بکر نے پہلے ہی اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ابو بکر نے دوسرے ہاتھ سے گن نکالتے اس آدمی کے بازو پر شوٹ کیا جس نے رانی کو کھینچنا چاہا تھا۔ طلحت اس کے ہاتھ میں گن دیکھ کر ڈرا۔ وہ پہلے بھی ایک لڑکے کا قتل کر چکا تھا، اس کے لیے اسے مارنا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ طلحت، تم اچھے سے جانتے ہو مجھے ان کھلونوں سے کھیلنے کا بہت شوق ہے، پھر بھی تو اگر آگے بڑھنے کا اپنے کتوں کو۔ ابو بکر غصے سے بولا۔ اس نے اب رانی کو سینے میں چھپا لیا۔ طلحت اس کے سامنے ہی تھا۔ اس نے گل طلحت پہ تان دی۔ انہیں دروازہ کھولنے کا کہو، ورنہ میں تمہاری قبر کے دروازے کھول دوں گا۔ طلحت کے اشارے پہ انہوں نے دروازے کھول دیے۔ تم سب اس کمرے میں جاؤ۔ ابو بکر کی طلحت پہ تانی گن سے مجبوراً وہ وہاں چلے گئے۔ ابو بکر وہ کمرہ لاک کرتے طلحت کی طرف پلٹا۔ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، اسی لیے بخش رہا ہوں۔ اس نے کہتے اس گن کی نال طلحت کے سر پہ ماری۔ وہ صوفے پہ گر گیا۔ رانی ڈرتے اس کے سینے میں چھپ گئی۔ طلحت کو وہیں گرے چھوڑ وہ رانی کو لے کر بھاگ گیا۔ طلحت نے مشکل سے اٹھتے دروازہ کھول ان آدمیوں کو ان کے پیچھے بھیجا۔ وہ اپنا پلان خراب نہیں کر سکتا تھا۔ ابو بکر رانی کے ساتھ پیدل ہی جنگل کی طرف دوڑا۔ وہاں سے انہیں ڈھونڈنا مشکل ہوتا اور انہیں چھپنے کے لیے جگہ بھی مل جاتی۔ وہ اپنے پیچھے آتے طلحت کے آدمیوں کے قدموں کی آواز سن سکتا تھا۔ جی تو یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 52 اور 53 جو بھی تھا، لیکن امید ہے یہ بھی آپ کو اچھا لگے گا۔ اینڈ جسٹ ویٹ فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ کہ رانی کو وہ کیسے ریسکیو کرتے ہیں اور اب رانی کس کے پاس جاتی ہے، ابو بکر یا پھر رشید کے پاس، جسی یا وہ لوگ انہیں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ سو لیٹس ویٹ فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔